السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کے وہ مسائل جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فضیلت الشیخ مفتی عبدالباسط فہیم حافظہ اللہ۔ اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل توحید اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگ شش و پنج میں مبتلا رہتے ہیں، اختلافات کا شکار رہتے ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، جبکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں سے سب سے پہلے صبح جب انسان اٹھتا ہے وہ جنابت کی حالت میں ہو اور غسل کیے بغیر روزہ رکھ لے، اسی طرح اذان ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ غسل بعد میں بھی ہو سکتا ہے، فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد غسل کیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے، لیکن جب روزہ رکھا گیا اس وقت روزے دار جنابت کی حالت میں تھا، غسل نہیں کیا تھا، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹھیک ہے، فاسد نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف پیدا ہوا تھا۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی صبح اٹھے اور جنابت کی حالت میں ہو، احتلام کی حالت میں ہو، غسل اس کے اوپر واجب ہو چکا ہو، اور اسی طرح فجر کی اذان ہو جائے، فجر طلوع ہو جائے، تو ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن حارث، انہوں نے یہ الفاظ جناب ابو ہریرہ کے منہ سے سنے اور اپنے والد کو بتائے، کیونکہ انہیں تعجب ہوا کہ یہ مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے جو ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبد الرحمن اپنے بیٹے ابو بکر کو لے کے جناب عائشہ اور جناب ام سلمہ کے پاس آئے، ان سے بات کی، انہیں بتایا، تو انہوں نے بتایا کہ ایسا کئی دفعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام صبح اٹھتے، غسل آپ کے اوپر واجب ہوتا، آپ روزہ رکھ لیتے، بعد میں غسل کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ تو عبد الرحمن اور ابو بکر دونوں مروان کے پاس آئے، مروان بن حکم کو بتایا کہ ابو ہریرہ ایسے کہہ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ ایسے کہہ رہی ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ مسلک تھا، ان کا یہ موقف تھا۔ مروان کو پتا چلا تو مروان نے عبد الرحمن سے کہا کہ تم یہ حدیث سن کر آ رہے ہو، امہات المومنین سے ابو ہریرہ کو جا کے بتاؤ۔ تو جناب ابو ہریرہ کو یہ حدیث بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اگر امہات المومنین جناب عائشہ ام سلمہ ایسے کہہ رہی ہیں تو پھر مسئلہ ایسے ہی ہوگا، میں نے یہ مسئلہ کسی اور سے سنا تھا، نبی علیہ السلام سے نہیں سنا تھا۔ یہاں سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جناب ابو ہریرہ کو غلط فہمی ہوئی، اور وہ صحابی ہیں، چھوٹے صحابی نہیں، بہت بڑے صحابی ہیں اور فقیہ ہیں، عالم دین ہیں۔ ادھر بھی صحابہ کرام ہیں جناب عائشہ ام سلمہ، لیکن جناب عائشہ ام سلمہ کی بات مانی گئی کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بڑے سے بڑے علماء کرام کے مابین، بڑے بڑے اماموں کے مابین، بڑے بڑے بزرگوں ولیوں کے درمیان جب اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ کہاں سے ملے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے گا، اور علماء کرام میں سے کسی ایک کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلطی لگ سکتی ہے، جو معصوم ہے وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اسی بارے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں ہمارے مسئلے کا حل بھی موجود ہے اور ایک اور بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ حدیث جو بیان کرنے لگا ہوں اسے امام مسلم اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہ دونوں اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے والی میری اور آپ کی ماں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حوالہ کس کتاب کا دیا میرے بھائیو؟ مسلم شریف کا، ابو داؤد کا۔ مسلم شریف کا حوالہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور مجھے بھی آواز آ رہی تھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی آواز آ رہی تھی؟ جی
جناب عائشہ کہہ رہی ہیں سوال کرنے والے نے سوال پوچھا اور کہا کہ نبی علیہ السلام میں کئی دفعہ صبح اٹھتا ہوں، میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں لیکن ابھی غسل نہیں کیا ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں صبح اٹھتا ہوں میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، جبکہ میں نے غسل نہیں کیا ہوتا، غسل بعد میں کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارے لیے امام ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، تو میں یہ کام کرتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لیکن اس صحابی نے آگے سے وہ جملہ کہہ دیا جو آج کل بھی کئی بھائی کہہ دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اس پہ ناراض ہو گئے۔ اس صحابی نے آگے سے کہا اِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، نبی علیہ السلام آپ ہماری طرح تو نہیں ہے نا۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لفظیں معاف کر دی ہیں۔ آج بھی کئی بھائیوں کو مسئلہ پوچھے نا تو آگے سے ہم کہیں اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، کہتے ہیں نہیں جی اللہ کے رسول کو چھوڑو، آپ کی تو بات ہی اور ہے۔ میرے بھائیوں اگر نبی علیہ السلام کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا تو کس کو دیکھیں گے؟ پھر کس کو دیکھیں گے؟ مثلا آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں، جوتے میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ اب اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے، میں کہوں گا نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے، وہ کہے گا چھوڑو جی نبی علیہ السلام کی تو بات اور ہے، ہم آپ کو مل سکتے ہیں؟ بھئی ہم یہ مانتے ہیں کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، شان اور فضیلت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کی بات اور ہے، لیکن شریعت جو ہمارے لیے وہی نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ جہاں کہیں پہ آپ کے لیے مسئلہ الگ تھا شریعت نے بتا دیا، جہاں نہیں بتایا وہاں پہ جو حکم عام آدمی کے لیے ہے وہی نبی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے مسلمانوں سے کہ اپنے نبی کو دیکھو، جو نبی نے کیا ہے کرو، جو نبی نے دیا ہے لے لو، جو نبی نے نہیں کیا نہ کرو۔ اور اگر آگے سے ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں ہر مسئلے میں جی نبی اسلام کی تو بات اور ہے، تو پھر ہم نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ کون ہے ہمارا نمونہ؟ پھر کتنا غلط یہ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کی بات اور ہے، ان کے گویا کہ آپ کے لیے شریعت اور ہے۔ ہاں چند ایک مسائل ہیں تھوڑے سے، ان میں آپ کو خاص رکھا گیا ہے اور وہ اللہ نے وعدے کر دیا ہے۔ جیسے شادیوں کا مسئلہ ہے، عام امتی کو 4 شادیاں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کی، اور آپ نے 4 سے زیادہ کر رکھی تھی، اور اس کی اجازت اللہ نے دی ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے بھی بتایا ہے۔ باقی جو معاملات ہیں جن میں آپ خاموش ہیں، ان میں جو حکم نبی علیہ السلام کا ہے وہی آپ کے امتی کا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور آپ نے آگے سے کیا کہا اما واللہ انی لارجو ان اکون اخشاکم للہ واعلمکم بما اتبع وفی روایت واعلمکم بما اتقی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں آگے سے؟ اب صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات اور ہے، اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جائز نہ ہو، آپ تو بڑے ہیں اس لیے، یہی اس کا مطلب نکلتا ہے نا۔ یعنی کہ آپ جنابت کے ہاتھ میں اٹھتے ہیں، غسل نہیں کرتے، پھر بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے گویا کہ وہ صحابی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی تو شان بڑی بلند ہے، آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے، آپ یہ کام کر لیتے ہیں، آپ کی بات اور ہے، یعنی کہ یہ کام ہے صحیح نہیں ہے لیکن آپ کر لیتے ہیں، آپ کی بات اور ہے، ہم تو نہیں کر سکتے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ دین کا علم رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کس چیز کے اوپر عمل کرنا ہے، کس چیز کو ترک کرنا ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي، کن چیزوں سے دور رہنا ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اس بات کا علم رکھتا ہوں۔
اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی علم تو ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں شریعت کا علم میرے پاس تم میں سے سب سے زیادہ ہے. میں جانتا ہوں کون سا کام جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے. اور اللہ سے ڈرنے کے لحاظ سے بھی میں تم میں سے سب سے آگے ہوں. جتنا اللہ کا ڈر مجھے ہے تمہیں نہیں ہے. جب صورتحال یہ ہے کہ علم بھی میرے پاس زیادہ، تقوی اور اللہ سے ڈرنے بھی میں تم سے آگے، تو پھر میں ناجائز کام کیوں کروں گا؟ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا نمبر ایک کہ جو آدمی صبح صبح اٹھے، سحری کا ٹائم ہو، اذان ہونے والی ہو، غسل کا ٹائم نہ ہو، وہ سحری کھا لے، اذان ہونے کے بعد غسل کر لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ہر مسئلے میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا چاہیے. جو کام آپ نے کیا ہے وہ جائز ہے، جس کام سے آپ دور رہے اس سے مسلمانوں کو بھی دور رہنا چاہیے. آپ سے زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والا، دین کے معاملے میں احتیاط کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. موضوع ہمارا کیا چل رہا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. تو دوسری وہ چیز جس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، باطل نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم کو روزے کے دوران بیگم کا بوسہ لے لیتا ہے اور اس کے ساتھ لیٹ جاتا ہے، مباشرت کر لیتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا دلیل ہے اس کی؟ میرے بھائیوں، یہ مسائل دھیان سے سننے والے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ یہ کام کریں، میں یہ ترغیب نہیں دے رہا، لیکن مسئلے کا آپ کو علم ہونا چاہیے، کسی کو بتا سکیں، آپ مسئلے سے آگاہ ہوں. کبھی یہ کام کر بیٹھیں تو آپ کو مسئلے کا علم ہونا چاہیے. اور دین کے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کئی بار میرا بوسہ لیتے اور آپ روزے کی حالت میں ہوتے. اور ابو داؤد کی روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ کئی دفعہ آپ میرا بوسہ لیتے، میں بھی روزے کی حالت میں ہوتی، آپ بھی روزے کی حالت میں ہوتے. لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں کہ آپ تم میں سے سب سے زیادہ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھنے والے تھے. وہ کیا اشارہ کر رہی ہیں؟ وہ اشارہ یہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی خاوند اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہے لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو. یہ نہیں کہ بوسہ لیتے لیتے معاملہ آگے بڑھ جائے اور وہ کام کر بیٹھے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. جناب عائشہ ساتھ ساتھ خبردار بھی کر رہی ہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ یہ جائز ہے. اب یہاں ہو سکتا ہے کئی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات بھی آئے کہ امہات المومنین ایسی باتیں جو گھر کے اندر کی باتیں باہر کیوں کیا کرتی تھی؟ میں اور آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں باہر؟ نہیں، شریعت نے اجازت نہیں دی. لیکن جناب عائشہ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت گھر کے اندر کیا تھی یہ وہ نہ بتاتی تو کون بتاتا؟ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ شادیوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیویاں گھر کے اندر جو آپ کے طریقے ہوا کرتے تھے، آپ کی سنتیں ہوا کرتی تھیں، آپ کی عادات ہوا کرتی تھی، انہیں نقل کرنے والی آپ کی بیویاں ہیں. میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ شاید یہ عمل نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہو کیونکہ آپ نبی تھے، عام آدمی کے لیے جائز نہ ہو. تو میں اس بارے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کتنی حدیثیں میرے بھائیوں؟ 2 حدیثیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ علم بھی ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کے عبادت بھی ہو رہی ہے. پہلی حدیث، اسے روایت کرنے والے جناب عمر رضی اللہ عنہ ہیں. عمر فاروق نہیں، ابو سلمہ کے بیٹے عمر. عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا روزے دار روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے
جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ میں بھی روزے کی حالت میں اپنی بیگم کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے آگے سے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی بات اور ہے۔ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ آ گیا۔ سوال کرنے والے نے کہہ دیا آپ کی بات اور ہے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لفظیں معاف کر دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پہ بھی ناراض ہوئے، کیونکہ یہ لفظ تو اچھے لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مطلب یہ نکلتا ہے جی آپ تو ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے غصے میں آ جاتے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، میرے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، آپ اس لیے ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے کہا واللہ انی لاخشاکم لہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ متقی، تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، تم میں سے سب سے زیادہ ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہنے والا ہوں۔ تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے، ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے، غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ اور دوسری حدیث اسے روایت کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جناب جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام میں آج بڑا خوش تھا اور میں نے خوشی کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے لیا جبکہ روزے کی حالت میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھے یہ بتاؤ کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال سکتے ہو؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول ڈال سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رہے، جس کا تذکرہ جناب ابو ہریرہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ بیگم کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں نہیں لیٹ سکتے۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا بیگم کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا لیٹ سکتے ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ جس آدمی کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو آپ نے روکا وہ جوان تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینا جائز ہے، بیگم کے ساتھ لیٹنا جائز ہے اس آدمی کے لیے جس کو پتا ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، اور جس کو خطرہ ہو کہ بوسہ لیتے لیتے بیگم کے ساتھ لیٹتے لیٹتے معاملہ ہم بستری تک پہنچ جائے گا، معاملہ انزال تک پہنچ جائے گا، تو ایسے آدمی کو بیگم کا بوسہ بھی نہیں لینا چاہیے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر بوسہ لینے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، بیگم کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، منی کا پانی نکل آتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو صورتحال دیکھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر بوسو کنار کرتے ہوئے منی کا پانی نہیں نکلتا، مدی کا پانی نکل آتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میرے بھائیوں دو چیزیں ہو گئیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔